ایک سوال یہ ہے کہ یو پی کے سنبھل میں جو ہوا کہ 3 مسلمان بچوں کو مار دیا گیا ہے، تو اس حالت میں مسلمان کیا کریں؟ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی۔ اس میں پہلی بات تو ہے کہ 3 والی جو خبر ہے وہ شاید وہ بہت پہلے کی تھی۔ اس کے بعد کی خبریں جو آئی ہیں وہ 6 مسلمان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ من قتل دون نفسه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون اہلہ فهو شہید، من قتل دون عرضہ فهو شہید۔ جو اپنی جان کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہادت کے درجے پر ہے، اور جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہادت کے درجے میں ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت میں مارا جائے وہ جو ہے شہادت کے درجے میں ہے۔ اسی طرح جو اپنے عزت و آبرو کی حفاظت میں مارا جائے وہ جو ہے شہادت کے درجے میں ہے۔ اب یہ نوجوان تو مسجد کی حفاظت میں جو ہے مظلومیت کے اعتبار سے ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کی جانیں لی گئی ہیں ظلماً۔ تو یہ ایک تو یہ ظالمانہ اور بہیمانہ جو ہے یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ذمہ دار ہیں حکومت کے، جو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے جو متعین کیے گئے ہیں، وہی لوگ جو مسلمانوں کے قاتل بنے۔ یہ اس سے زیادہ دکھ کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے، اور اندھے قانون کے راج کے اعتبار سے یہ ظالمانہ اور بہیمانہ یہ سلوک جو ہے یہ ناروا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو شہادت کا درجہ اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بلند درجات رکھے جو اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے رکھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان اس صورت میں کیا کریں؟ تو مسلمان دیکھیے اس صورت میں اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ معاملات اس طرح کی جو ظلم و ستم کے یہ مشاہد جو پیش آ رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ان وجوہات پر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلی وجہ یہی ہوتی ہے، یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ آج کے دور میں مسلمان نہ رہا، مسلمان صرف نام کا رہا۔ مسلمان کے اندر سے ایمانیات غائب ہیں، مسلمان کے اندر سے اسلام غائب ہے، مسلمان کی زندگی میں اسلام کے اعتبار سے جو اساسیات اور جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے وہ چیزیں تقریباً مسلمانوں کے اندر سے غائب ہیں، صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد و نصرت مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے فرمایا سورۃ محمد کے اندر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو یعنی اللہ کے دین پر قائم رہو، ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، اور ویثبت اقدامکم، اور جو تمہارے مخالفین ہوں گے، جو تمہارے دشمن ہوں گے، تمہارے دین کے دشمن ہوں گے، ہم ان کے خلاف تمہارے قدموں کو جما دیں گے، تمہیں قوت عطا کریں گے، تمہیں مضبوط کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، کہ مومنوں کی مدد کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ہمارا حق ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم فکر نہ کرو، غم نہ کرو، کوئی ٹینشن نہ لو، تم ہی غالب رہو گے، غلبہ تمہارا ہوگا، فتح تمہاری ہوگی، تم اوپر رہو گے۔ کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ تو ایمان کی شرط اللہ نے ہر جگہ لگائی مسلمانوں کی فتح و نصرت کے لیے، اور یہ ایمان کی شرط جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر سے تقریباً لوگوں کے اندر سے غائب ہو گئی ہے۔ تو اب جہاں مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان نہیں رہا اور وہ اسلام پر قائم نہیں رہے، صرف نام کے مسلمان بنے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت یہاں سے غائب ہونا ہی ہونا ہے۔ اور پہلی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہو گئی، اسلام کے احکام پر چلنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا، منمانیاں ہو رہی ہیں، اسلام کے نام پر کھلواڑ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کا تک علم نہیں ہے، اپنے بچے اور بچیوں کے اعتبار سے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی اہم چیز یہ ہے کہ ہم
اسلام کی طرف واپس آئیں، ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اسلام کا علم حاصل کریں، نبی علیہ السلام کی سیرتوں کو ہم پڑھیں، آپ کے واقعات کو پڑھیں، صحابہ کی سیرتوں کو ہم پڑھیں، انہوں نے ایسے مواقع میں کیسے جو ہے وہ ٹیکل کیا ان چیزوں کو، کیسے جو ہے انہوں نے جہاد کیا، کیسے انہوں نے جو ہے اپنے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن رہے ان سے کیسے نپٹے، اللہ کی مدد کیسے اتری، اور اتری تو کیوں اتری، کیا اسباب تھے، اور آج ہم نہیں اتر رہی ہے تو کیا اسباب ہیں، تو ان پر ہم غور کریں، اور اسلام کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے تاکہ اللہ کی نصرت، اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اندر اتفاق نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے مسلک الگ ہیں، ہمارے گروپس الگ ہیں، ہمارے اپنے جو ہے جو لیڈرز ہیں وہ الگ ہیں، کسی کے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے، کسی کے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی منمانی ہے، ہر ایک کو اپنی کرسی کی جو ہے چاہت ہے، ہر ایک کو اپنے بڑا بننے کا شوق ہے، ہر ایک اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مسلمانوں کو استعمال کر رہا، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، کوئی مذہبی لیڈر ہو۔ ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے اس پوری امت کے اندر جو تقریباً جو ہے 20 کروڑ سے زائد جو مسلمان ہیں، ایون جو ہے حکومتی نظر کے اعتبار سے، یہ اور بات ہے کہ 30 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن اگر حکومتی اعتبار سے بھی ہم لے لیں تو یہ 20 کروڑ کے اندر ایسی شخصیات ناپید ہو گئی ہیں کہ جن پر جو مسلمان اتفاق کر لیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی کمیونٹی بھی، چاہے جینزم ہو، بدھزم ہو، کوئی بھی جو ہے چھوٹی کمیونٹی بھی ہو یا سکھ ہوں، وہ اپنے ایک لیڈر پر متفق ہیں، چاہے مذہبی لیڈر ہو یا سیاسی لیڈر ہو، وہ متفق ہیں، باطل پر ہو کر ان کا اتفاق ہے، اور ہم مسلمان حق پر رہنے کے باوجود بھی ہمارا اتفاق نہیں، ہمارا اتحاد نہیں، اور اسی کا جو یہ لوگ جو ہے دشمنان اسلام فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کو کیسے بھی کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی ٹریٹ کریں، گاجر مولی کی طرح ہم کاٹ دیں انہیں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے سامنے آ کر کھڑا نہیں ہوگا، یہ انہیں پورا یقین ہے، اور اسی وجہ سے جو ان کی ہمتیں جو ہے بدی جا رہی ہیں، اسی وجہ سے ان کا قدم اٹھتا جا رہا ہے، کبھی گھروں پر، کبھی کسی کے جو ہے لنچنگ کے اعتبار سے ان کے جانوں پر، نوجوانوں پر، اور اسی طرح جو ہے ان کے جو ہے مکانوں پر بلڈوزر چلائے گئے، اسی طرح مسجدیں بھی نہیں چھوٹی، اب مسجدوں پر بھی مسئلہ یہ حملے ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتحاد و اتفاق کی کمی ہے۔ تو اب اس صورت میں انڈیا کے لیول پہ اتحاد و اتفاق تو فی الوقت تو جو پاسبل نہیں ہے، سوائے کہ اللہ تعالیٰ وہ حالات پیدا کر دیں، وہ شخصیت کو اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے جس پر مسلمان متفق ہو جائیں، اللہ کرے، ہماری دعائیں۔ لیکن جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کم از کم جو ہے اس گاؤں کے لوگ، اس قصبے کے لوگ، یہ نوجوان جو ہے متحد ہوں کسی ایک لیڈر کے تحت، کسی ایک مسلمان جو دانشور کے تحت، کسی ایک عالم کے تحت، جو اس گاؤں کا جو ہے عالم ہے، اس گاؤں کا جو ہے وہ دانشور ہے، اس گاؤں کا بڑا ہے۔ تو اب یہ جو متفق ہو کر جو ہے اپنے ایک جہتی کو ثابت کریں، اپنے ایک جہتی کے اعتبار سے ان کے اندر اتحاد و اتفاق کا ایک مظہر ہو کہ کوئی بھی باہر کا آدمی، کوئی بھی غیر مسلم ان کی کسی گھر پر یا ان کی کسی مسجد پر آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اگر ان کا اتفاق جو بس بستی کے اعتبار سے ہر بستی والے اپنا اتحاد و اتفاق کا کی ایک یونین قائم کر لیں، اور جو ہے وہاں پر جو ہے ان کا ایک گروہ ہو جائے مجاہدین کا، جو شباب کا، جو نوجوانوں کا، جو اسلام کے نام پر جو مر مٹیں، وہ مسلمانوں کے لیے اپنے جو ہے قربانیاں دینے کے تیار ہو جائیں، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنی مسجد کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کے گھروں کو بچانے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل جائیں۔ اگر اس طرح کے اگر جو ہے لوگ جمع ہوتے رہیں ہر بستی کے اندر، ہر گاؤں کے اندر، تو انشاءاللہ اس بستی، اس گاؤں کے گھر بھی محفوظ رہیں گے، اور ان کی مسجدیں بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گی، اور اسی طرح جو ہے ہر گاؤں کے اندر اگر سلسلہ اگر چل پڑا تو انشاءاللہ جو ہے بہت ساری جو ہے ہمارے مسلمانوں کی جانیں اور ان کے گھر، ان کے اموال اور ان کے جو ہے اوقاف، ان کی مسجدیں سب انشاءاللہ محفوظ ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن قدم اٹھانا ہے،
اور ہر بستی کے اندر کچھ نوجوان ملیں اور وہاں کے علماء سے اور وہاں کے دانشوروں سے مشورہ کر کے قدم اٹھائیں، اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے نہیں، اپنے اپنے جو خواہشات کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ خواہشات کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے جو نوجوان اٹھتے ہیں وہاں پر جو ہے پھر آگے بربادی ہوتی ہے، تو وہاں پر آگے جو ہے ان کے نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، ان کی انا غالب آ جاتی ہے، تو فائدہ ہونے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا اگر جو ہے اس بستی کے اندر کچھ دانشور ہیں اور جو ہے حالات پر ان کے نظر ہے، سیاسی نظر بھی ہو اور علم کے اعتبار سے علماء بھی وہاں پر موجود ہوں، تو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے ان کو جو ہے ان کے زیر نگرانی آپ اپنا گروپ بنا کر ان چیزوں کو ڈسکس کریں اور کیا کرنا ہے، حالات کے لحاظ سے آپ آگے بڑھیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ ہے، ہر نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، آج کے حالات میں ضروری ہے کہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس کے اعتبار سے ان چیزوں کو اختیار کریں جو کر سکتے ہیں، جو قانون کے اعتبار سے خلاف ورزی نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے حفاظت کے لیے جو مارشل آرٹس کی تعلیم لے سکتا ہے یا لے سکتی ہے، اجازت ہے اس کی۔ ہمیں قانون کے خلاف نہیں کرنا، قانون کی خلاف ورزی میں ہمیں نہیں جانا ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی جو ہے ہم جو ہے اپنے آپ کو اس قابل ہم نوجوانوں کے اس قابل بنائیں، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، کہ اگر کہیں بھی اگر ان کی جان کا مسئلہ آ جائے، ان پر حملہ ہو جائے، تو کم سے کم جو ہے وہ اپنا دفاع کر سکیں، اپنا ڈیفنس کر سکیں۔ اس لیول تک جو ہے ہمارے نوجوانوں کو لانا چاہیے، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں اٹھنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ حکومتی سطح پر جب یہ چیزیں حکومت کی جانب سے ہو رہی ہیں، ان کے اشاروں پر ہو رہی ہیں، تو پھر حکومتی لیول پر بھی ہمیں جو ہے اس معاملے کو لے کر چلنا ہے، اور ہائی کورٹ کے اعتبار سے یا سپریم کورٹ کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی ہماری پہنچ ہو سکتی ہے، یا پارلیمنٹ کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی پہنچ ہو سکتی ہے، ایسے واقعات کو وہاں پر پہنچانا ہے تاکہ مسلمانوں کو انصاف ملے، اور جو آگے اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کی بیہودگیاں، اس طرح کے واقعات آگے جو ہے نہ پیش آئیں، تو اس کی جو ہے اس کا بندوبست ہو، اس کی جو ہے گارنٹی اور شورٹی جو ہے جو ذمہ دار جو لوگ ہیں، جو لیڈرز ہیں، جو سیاسی پارٹیوں کے جو عہدیدار ہیں، وہ لوگ اس معاملے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں، مسلمانوں کے لیے تعاون کے لیے وعدے کریں یا آگے بڑھیں، تو اس طرح کی کارروائی ہمیں کرنا ہے۔ تو یہاں پر ضروری بات یہ ہے کہ اپنے طور سے بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے، اٹھنا ہے، اور اللہ نے بھی ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ نے خود ارشاد فرمایا اپنے آپ کو تیار رکھو، تیاری کرو، جتنا کچھ تم تیاری کر سکتے ہو، علمی تیاری، ایجوکیشن کے اعتبار سے تیاری، پولیٹیکل اعتبار سے تیاری، قوت کے اعتبار سے تیاری، جو بھی اللہ نے ہمیں جو ہے مواہب دیے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے جو فیسلٹیز دیے ہیں، جو چیزیں میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اپنے نعمتوں میں، ہر چیز کا ہم استعمال کریں، اور ہمارے اپنے لیے بھی وہ فائدہ مند ہو، ہمارے دین کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور دین کے مخالف جو لوگ ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کے خلاف جو ہے ہم ان چیزوں کا استعمال کریں، ہم سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ خود اللہ کا بھی حکم ہے اپنے کلام پاک کے اندر۔ تو لہٰذا اب یہاں پر ایک بات یہ بھی میں کہوں گا کہ بہت ساری جگہوں پر آسامیاں خالی ہوتی ہیں، گورنمنٹ جو انسٹیٹیوشنس ہیں، یا گورنمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں، یا گورنمنٹ کے چاہے اسٹیٹ لیول ہوں یا جو ہے سینٹرل لیول پہ ہوں، اسٹیٹ لیول پہ ہوں، بہت سارے ویکنسیز آتے ہیں، اور ان ویکنسیز خاص طور پر جو ہے فوج کے اندر، پولیس کے اندر، اور جو ہے اسی طرح جو ہے لائرس کے اعتبار سے جو بھی آئی اے ایس ہیں، آئی پی ایس ہیں، اس طرح کے جو بھی جو عہدے ہیں، اس کے لیے جو ہے ویکنسیز آتی ہیں، پیپرز کے اندر بھی، میڈیا کے اندر بھی اس کا اعلان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر مسلمان اگر دیکھیں ان کا ریشیو تو بالکل جو ہے 1% کے اعتبار سے بھی وہاں پر وہ ریشیو نہیں رہتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے مسلمان پسماندہ حالت میں ہیں، وہ ایجوکیشن کا نہ ان کا لیول کا ہے، نہ ان کے اندر وہ ایبیلٹی ہے، نہ وہ قابلیت ہے، نہ اس کو جو کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہمارا جو ہے اس معاملے کے اندر برسوں سے ہم جو پیچھے ہیں، برسوں سے اس معاملے کی کوئی سوچ ہمارے اندر نہیں ہے، ہمیں کیا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سو جانا ہے، بس ختم، معاملہ ختم ہو گیا۔
آگے بڑھنا اپنی قوم کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے اور کچھ تیاری کرنا ہے، اپنے دین کی حفاظت ہمارے کندھوں پر جو ہے اللہ نے ڈالی ہے، اپنے دین کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، یہ سوچ ہمارے اندر بیدار ہو، ہمارے نوجوانوں کے اندر ہم بیدار کریں، اور اس اعتبار سے ہر فیلڈ کے اندر مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ چند سالوں کے اندر یہ حالات بدلیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور ہمیں امید بھی ہے، دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مسلمانوں کو یہ شعور عطا کرے، جو سوتی ہوئی اس قوم کو اللہ بیدار کر دے، اور ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائے جو قوم کو سیدھی راہ پر لے کر چلیں، اور انہیں علم بھی عطا کرے، انہیں شعور بھی عطا کرے، انہیں قوتوں سے بھی اللہ نوازے، تاکہ جو ہے اس مسلمان قوم کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا سکے۔ ان کی مسجدیں انشاءاللہ اس وقت محفوظ ہو جائیں گی، ان کے اپنے گھر محفوظ ہو جائیں گے، اور ان کے جو ہے اپنے معاملات جو ہے ایسے انداز سے ہو جائیں گے کہ وہاں پر مسلم غیر مسلم کا یہ تفرق، یہ تفریق انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ دشمنان اسلام تو ہیں ہی اپنی جگہ، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے، لیکن اس کے مقابل میں ہم اپنے مسلمان جو ہے کیا کر رہے ہیں، ذرا اس پر ہمیں نظر کرنی ہے، اور جس طرح ان کی پلاننگ چل رہی ہے اسی طرح ہماری پلاننگس ہوں، اس سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ہماری تعداد کم نہیں ہے، کوئی ہماری نفری کم نہیں ہے، ہمارے اندر قوتوں والے لوگ ناپید نہیں ہو گئے۔ اللہ نے ہمارے قوم کے اندر اللہ نے شخصیات بھی دی ہیں، مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، ہر طرح کی دولت سے نوازا ہے، ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن یوٹیلائز کرنا نہیں آتا، یوٹیلائز کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس کو ضائع کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں پر غور کریں تاکہ جو ہے ہمارے مسائل حل ہوں، اور اس طرح کے واقعات بار بار پیش نہ آئیں، جو واقعات اس طرح سنبھل میں آیا اس طرح کے واقعات آگے نہ ہوں۔ اس کے لیے چند باتیں، چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امید ہے کہ جو ہے سننے والے ہیں انشاءاللہ اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کر کے آگے بڑھیں گے، تاکہ خود کا بھی فائدہ ہو، دین کا بھی فائدہ ہو، خود بھی محفوظ ہو جائے، ہمارا دین بھی محفوظ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔